اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ یخلق ما یشاء، کائنات کے اندر جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ حکم بھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذاق طعم الایمان، وہ بندہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پہ آمین کہہ دیتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قد وجبت لہ الجنہ، اللہ کی نعمتوں بری جنت اس کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، انسان دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی خواہش ہے کہ انسان بڑا ہو جائے۔ انسان بڑا ہوتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب اس کی شادی ہو جائے، پھر اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب اللہ رب العالمین مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ پھر اللہ اپنی مرضی سے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں ہم عطا فرما دیتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس انسان کو اللہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس جوڑے کو چاہتا ہے وہ 15 20 30 سال ترستے رہتے ہیں، اللہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھ دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، کئیوں کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مرضی سے بیٹیاں اور بیٹے دونوں ملا کے عطا فرماتا ہے۔ انہ علیم قدیر، جان لو کہ اللہ علم والا بھی ہے اور اللہ قدرت والا بھی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی ہو جانا یہ مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ شادی کے بعد بیٹے کا ہونا، بیٹی کا ہونا، اولاد کا ہونا نہ ہونا، دیر بعد ہونا یا تھوڑے وقفے بعد ہونا، 2-4 سال بعد اولاد کا ملنا یا 10 سال بعد اولاد کا نصیب میں آنا، یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر مسلمان کو راضی ہونا چاہیے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے والا ہوں، مختصر سے وقت کے اندر اللہ کی توفیق قرآن مجید سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے معاشرے کا ایک المیہ اور ہمارے معاشرے کا ایک درد اور ہمارے معاشرے کا ایک حیوانی منظر، وہ کیا ہے کہ جب ان کو بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تب تو یہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تب ان کے چہرے کے تاثرات اور رنگ بدل جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بات کو
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا طریقہ نہیں تھا، یہ مسلمان کی شان نہیں تھی کہ اس کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جائے اور وہ پریشان ہو جائے، بلکہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، مکے کے کافر اور مشرک اور بدبخت انسان جو تھے، ان کے ہاں جب اللہ پاک بیٹی پیدا کرتا تھا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ترین ہو جایا کرتا تھا۔ بندہ پریشان ہو تو چہرہ سرخ ہوتا ہے، بندے پہ غم کے بادل چھا جائیں تو بندے کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی عظیم خوشخبری سنائی جاتی تھی، اور پھر وہ سوچتے کیا تھے؟ وہ سوچتے تھے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ، کیا شرمندگی کے ساتھ بیٹی کو زندہ اپنے ساتھ رکھوں؟ کیا یہ زندگی بسر کرتی رہے؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا پھر ایک گھڑا کھودوں اس کو زندہ جیتی جاگتی کو، آنکھیں کھلی کو، سانس لیتی کو، کھاتی پیتی کو اس گھڑے کے اندر پھینک کے اوپر مٹی ڈال دوں اور اس سے جان کو چھڑوا لوں۔ فرمایا سن لو، دو فیصلے کرتے تھے، ایک کہ زندہ رکھے شرمندگی کے ساتھ، بیٹیوں کو پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، تعلیم دینا، بڑا کرنا، شادی کرنا اور کسی کو اپنا داماد کہلوانا یہ شرمندگی سمجھتے تھے، اور دوسرا بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گھڑے کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، یہ دونوں فیصلے اللہ کی قسم جو تم کرتے ہو یہ دونوں بہت ہی بھیانک فیصلے ہیں۔ بیٹی کی عظمت کیا ہے؟ میں نے آج ہی صبح پڑھا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی بدبختی ہے کہ انسان بیٹے کی پیدائش کے اوپر تو مٹھائیاں بانٹے اور بیٹی کی پیدائش کے اوپر خاموش ہو جائے۔ اور معاشرے کی بھی بدحالی یہ ہے کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کو مبارکباد، اس کو فون کیے جا رہے ہیں، اس کے گھر میں مٹھائیاں لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو دوست احباب بھی کہتے ہیں بھائی اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے، اب تم ہمیں پارٹی دو، تم ہمیں دعوت دو، تم ہمیں کھانا کھلاؤ، تم اس کا عقیقہ کرو، تم دوستوں کی دعوت کرو۔ لیکن جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، فیصل آباد کے اندر کچھ چک ایسے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں وہاں پہ، وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر میں اسی طرح لوگ شام کو عشاء کے بعد جاتے ہیں اکٹھے ہو کر، جس طرح کسی میت والے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں تعزیت کے لیے، بیٹی کی پیدائش کے موقع پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ پاک آپ کو صبر عطا فرمائے گا۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں تھی جو آج مسلمانوں کی سوچ بن چکی ہے، بلکہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران، ہم نے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو بڑا چنیتا بنایا تھا، ان میں اللہ نے نام لیے ابراہیم کا، سیدنا آدم علیہ السلام کا، حضرت نوح کا اور حضرت عمران کا، بلکہ آل عمران کہا، وآل عمران، عمران کو، ان کی آل کو ہم نے چن لیا تھا۔ اللہ نے کیسے چنا تھا؟ آج ہمارے معاشرے کی سوچ ہے کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا نا، اسی کا نام چلے گا آگے، اسی کی نسل چلے گی، اسی کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے آل عمران کو چنا تھا۔ عمران دنیا سے چلے گئے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کی بیوی جو پیچھے تھی ان کے پیٹ کے اندر بچہ تھا، عورت کہنے لگی اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے، میرا خامن تو تیرے پاس آ گیا ہے، جو میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کروں گی، وہ ساری زندگی لوگوں کو تیری طرف بلانے والا ہوگا اور وہ تیرے دین کی لوگوں کو دعوت دینے والا ہوگا۔ پھر ہوا کیا؟ وقت گزرا، عمران کے گھر میں اللہ نے بیٹی کو پیدا فرمایا، بیٹی پیدا ہوئی، عمران کی بیوی پریشان ہو گئی، کہا اللہ لیس الذکر کالانثی،
میں نے تو سمجھا تھا کہ اللہ تو بیٹا دے گا، بیٹا دین کا کام کرے گا، دین کی دعوت دے گا، لیکن تو نے تو بیٹی عطا فرما دی ہے، اور بیٹیاں تو بھی جانتا ہے لڑکوں کی طرح یا بیٹوں کی طرح یا مردوں کی طرح عورتیں دین کا کام اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، پھر اللہ پاک نے ان کے آگے پیٹ سے اپنے نبی جناب سیدنا عیسیٰ کو پیدا فرما دیا، اور جناب عیسیٰ پیدا ہوئے، اور بلکہ یہ صرف یہیں پہ بس نہیں، دنیا کے اندر سیدنا آدم کے علاوہ جتنے پیغمبر آئے ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جتنے ولی آئے عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جتنے بڑے بڑے برگزیدہ اور اللہ کے قریبی انسان آئے تھے سب کہاں سے پیدا ہو کے آئے تھے؟ وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے تھے۔ بیٹی کی کتنی عظمت ہے، اللہ کی قسم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس خاندان کو چنتا ہے ان کو بیٹی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان کہ اللہ پاک نے بیت المقدس کے اندر ان کو جمع فرمایا، سارے انبیاء کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جبرائیل ساتھ ہیں، وہاں پہ پہنچے، کہا جبرائیل یہ اتنے انبیاء یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ کہا پڑھ کیوں نہیں رہے، کس کا انتظار ہے؟ کہا انتظار تھا ختم ہو گیا، آپ آگے ہیں، آپ ان کو امامت کروائیں۔ آپ نے امامت کروائی، 1,24,000 پیغمبروں کی امامت نبی پاک کروا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی شادی ہوئی۔ یہ عظیم شانوں والے پیغمبر ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے۔ آپ کی جب شادی ہوئی تو بتائیں دنیا کے اندر کوئی اتنا بڑا اور اللہ کو پیارا کوئی جوڑا ہوگا جتنا نبی پاک کا جوڑا تھا؟ سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، اور اللہ نے رحمت کی ہے، سب سے پہلی اولاد اللہ اپنے پیغمبر کو دینے والا ہے، پیغمبر کے گھر میں سب سے پہلی اولاد ہوتی ہے تو اللہ بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ وقت گزرا، دوسری دفعہ پھر اولاد پیدا ہونے کا وقت آیا، اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اللہ جن کو چنتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جن کو زیادہ چنتا ہے دوسری بھی بیٹی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ یہی بس نہیں، میں کہتا ہوں محبت سے، اللہ جن کو اور زیادہ چنتا ہے اس کو تیسری بھی بیٹی عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو انتہائی چنتا ہے اس کو چوتھی بھی بیٹی عطا فرماتا ہے۔ ایک دو بیٹیاں تو ہم بھی برداشت کر رہے، آج کل مسلمان اہل سنت اہل حدیث ایک دو بیٹیاں برداشت کر جاتے ہیں، تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو پسند کوئی نہیں کرتا، ساس پریشان ہو جاتی ہے کہ اس بہو کو ہم گھر میں لے کے آئے تھے خوشیوں کی خاطر، لیکن اس نے تو بیٹیاں پیدا کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ اس کو خود سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں خود بھی ایک بیٹی تھی۔ وزیر آباد کا سچا واقعہ ہے، وہاں پہ ایک عورت بڑا سسک کے ایک بیٹا لیا، بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، پڑھ لکھ کے شادی کی، اولاد ہوئی، پہلی اولاد بیٹی، دوسری اولاد بھی بیٹی۔ اب یہ ساس کیا کہتی ہے؟ بہو بے ہوش ہے، آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، خبر آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب یہ کسی دوسری عورت کے سامنے گلا اور شکوہ کر رہی ہے کہ یہ بڑی منحوس ہے، اس نے تو بیٹیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں، اور اس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، اس نے بیٹی پیدا کرنی شروع کر دی ہے۔ کہا اچھا، اس عورت نے جس کے ساتھ شکوہ کر رہی تھی اس نے جا کے اس بچی کو بتا دیا ہوش میں آنے کے بعد کہ آپ کی ساس شکوہ کر رہی تھی کہ آپ نے تو بیٹیاں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں، آپ تو بہت منحوس ہو۔ وہ ہوش میں آئی، جب اس کی ساس آئی نا پاس، کہا ماں جی مجھ سے ایک بات سن لیں۔ کہا کیا؟ کہا سنیں آپ نے مجھے منحوس کہا ہے کہ میں نے 2 بیٹیوں کو پیدا کیا ہے۔ کہا ہاں اور کیا، منحوس نہیں ہو تو کیا ہو؟ کہا پھر سن لیں، آج سے 30 سال پہلے آپ بھی منحوس ہوئے تھے جب اللہ پاک نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی تھی، اور یہیں پہ بس نہیں،
اس سے بھی کوئی 30-40 سال پہلے آپ کی اماں بھی منحوس ہوئی تھی، آپ کی والدہ بھی منحوس ہوئی تھی، آپ کے قول کے مطابق جب اس نے آپ کو جنم دیا تھا اس کے ہاں بھی تو بیٹی پیدا ہوئی تھی نا۔ عجیب مسئلہ ہے، ایک عورت کو عورت کی پیدائش کے اوپر پریشانی بن گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیاں پیدا کرنے والی ماں، اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم طلاق کے تانے دیے جاتے ہیں اور ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، اگر اس کے ہاں ایک اور بیٹی پیدا ہوئی میں نے اپنے بیٹے کو کہہ لینا ہے تم ایک اور شادی کر لو، کیونکہ اس کی قسمت میں ہیں ہی بیٹیاں ہی بیٹیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنیے، آپ کی زندگی سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، اور جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ آپ نے نفرت نہیں کی، آپ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اماں عائشہ بعد میں کہتی ہیں سب سے زیادہ محبت اماں عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پوچھا اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کے ساتھ۔ لیکن جناب عائشہ کیا کہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے، مجھے زندہ بیویوں کے اوپر کسی پہ رشک نہیں تھا کبھی آیا، مجھے حضرت خدیجہ کے اوپر بڑا رشک آتا تھا کہ کیا تھی حضرت خدیجہ۔ پیارے آقا بار بار اکثر کہا کرتے تھے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اور وہ بیوی پیارے پیغمبر کی جن کے بدن سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کے اتنی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، دنیا میں تھے تو محبت کی، دنیا سے تشریف لے گئیں، اس سال کو عام الحزن غم کا سال کہا گیا، اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پورے کا پورا جانور ذبح کرتے تھے، قربان کرتے تھے، اور حکم دیتے تھے عائشہ یہ سارے کا سارا گوشت جو ہے کسی اور کو نہ دینا، اپنے گھر میں نہ رکھنا، بلکہ یہ سارے کا سارا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں کے اندر بھیج دو۔ بیٹی پیدا کرنے والی ماں کے ساتھ کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ربیع الاول کا مہینہ آئے ہم نعرے لگائیں غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کا اسوہ منظور ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹیوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ابو جہل اس کے بیٹوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں، اور اس کے علاوہ اس کے بعد جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت حضرت علی کو پیغام آیا کہ ابو جہل کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح فرما لیجئے۔ حضرت علی خاموش تھے، کہا سوچوں گا، دیکھوں گا، ابھی ہاں نہیں کی، ابھی بات آگے نہیں بڑھائی، خاموش تھے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، سیدہ فاطمہ روتی ہوئی گھر میں تشریف لائیں، نبی پاک کو پتہ چلا، آپ اٹھے، فوراً جناب علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے، سیدھا مسجد کے اندر گئے، جب مسجد کے اندر جا کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ صحابہ کا یہ اسوہ تھا کہ وہ یا تو اپنے گھروں کے اندر ہوتے تھے یا پھر گھر کے اندر موجود نہیں تھے ہوتے تو زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، قومی آبا تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اور یہ وہ موقع تھا جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بن گئی تھی ابو تراب۔ کہتے ہیں مجھے یہ لفظ اتنا پیارا لگا، میں نے پسند کیا کہ مجھے لوگ اسی نام سے پکارا کریں، پھر اس وقت سے آپ کی کنیت شروع ہو گئی ابو تراب۔ آپ نے کہا قومی آبا تراب، علی اٹھو، جناب علی اٹھے، فرمایا کہا حکم کیجئے، فرمایا ممبر لگوایا، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے سنا ہے کہ علی نے ارادہ کیا ہے
کہ ابو جہل کی بیٹیوں سے نکاح کرے گا جبکہ میری بیٹی اس کے نکاح کے اندر موجود ہے، تو یہ کبھی بھی کسی شکل میں مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک انسان کے عقد کے اندر پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کے دشمن کی بیٹیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ بات دوسری تیسری شادی کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ایک نبی کی بیٹی اور ایک نبی کے دشمن کافر کی بیٹی ایک شخص کے نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے طریق ساز جملے ارشاد فرمائے تھے، آپ نے فرمایا علی سن لو، دنیا ساری سن لے، آج ہمیں بھی پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، یہ فاطمہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اللہ کی قسم فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اذاها فقد اذا محمدا، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، سمجھ لے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ آپ بیٹیوں سے اتنی محبت کرتے؟ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ بدر ہوئی، کافر قیدی بنے، ان قیدیوں کے اندر ابو العاص بھی تشریف لائے۔ ابو العاص کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر تھے، وہ بھی ادھر قیدیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ فیصلہ ہوا کہ سارے لوگ اپنا اپنا فدیہ دیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا کے لے کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، مکہ کے اندر بات پھیل گئی کہ مکے والوں، جس کا بندہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید میں موجود ہے، وہ اپنے اپنے پیسے بھیجے، فدیہ بھیجے اور اپنے قیدیوں کو چھڑوا لے۔ سارے لوگوں نے بھیجے۔ ان فدیے کے سامان کے اندر ایک قیمتی ہار آیا تھا، ہار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس ہار کو، فرمایا یہ تو وہی ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو شادی کے موقع پہ تحفہ دیا تھا۔ بیٹیاں اپنے ماؤں کی تحفے جو ہیں وہ ضائع نہیں کرتی، ساری ساری زندگی سنبھال کے رکھتی ہیں کہ یہ میری ماں نے محبت سے شادی کے موقع پہ تحفہ دیا تھا۔ میری بیٹی زینب اتنی پریشان ہو گئی ہے، اپنے خامد کے فدیے کے طور پہ دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس بچی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنی ماں کا جو قیمتی ہار تھا وہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، کہا میرے صحابہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، کوئی بھی حکم جاری کر سکتے تھے، صحابہ کو اعتماد میں لیا، کہا میرے صحابہ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ میری بیٹی زینب نے ہار بھیجا ہے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کے لیے، اگر اجازت ہو میں ہار بھی واپس کر دوں اور ساتھ میں اپنی بیٹی کے خامد ابو العاص کو بھی رہا کر دوں۔ صحابہ رونے لگے، کہا اللہ کے نبی خود تو ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹیوں کے حق کھایا نہیں کرتے، بیٹیوں کے حق ان کو دیا کرتے ہیں، بیٹی کا حق ہے یہ بیٹی کو عطا کر دیں، ان کے شوہر کو بھی رہا کر دیں، ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص یہ ہار بھی لے جاؤ، جا کے میری بیٹی زینب کو دے دینا اور تم بھی چلے جاؤ، اور ہاں مکہ جا کے نا میری بیٹی کو میرا پیغام دینا کہ تمہارے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، بڑا یاد کر رہے تھے، بڑا یاد کر رہے تھے، 3 سال گزر گئے ہیں میں نے اپنی بیٹی زینب کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اب میری بیٹی زینب کو جا کے مدینہ روانہ کر دینا، میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنا چاہتا۔ ابو العاص نے ایسا ہی کیا، وہاں پہ گئے، جناب زینب رضی اللہ عنہا کو روانہ کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب مکہ سے چلی، مدینہ کی طرف آ رہی ہیں، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں پریشان نہ ہوا کرو، اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کے گھر میں چلے جاتے تھے اور جا کے مبارک دیتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے اللہ کی قسم تو پریشان نہ ہونا، تجھے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے اور یہ بیٹی اتنی عظیم چیز ہے، اللہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو عطا فرمائی تھی، اور یہ اتنی عظیم چیز ہے اللہ نے اپنے آخری نبی سب سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور بیٹیاں اتنی محبوب چیزیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی، مبارک دیا کرتے تھے۔
حضرت زینب وہاں سے نکلی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میری بیٹی زینب آ رہی ہے، میری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ مدینے کے باہر کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی، جب میری بیٹی زینب آئے تو مجھے فوراً اطلاع دینا، میں اپنی بیٹی کا خوبصورت طریقے سے استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب تشریف لائیں، مدینہ کے اندر داخل ہو رہی تھی، صحابہ نے آ کے بتایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی مسند کو چھوڑا، اپنی جگہ کو چھوڑا جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، اٹھ کے باہر چلے، مدینہ سے آگے نکل کے اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب کا استقبال کیا، اپنی بیٹی کو پکڑا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور دیکھا بیٹی کے کپڑے خون میں لت پت تھے۔ پوچھا بیٹی یہ کیا ہوا ہے؟ کہا بابا مجھے حبار بن اسود یہودی نے مجھے رستے میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے کہا یہی ہے جو پیغمبر کی بیٹی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کو پکڑ لو۔ مجھے اس نے پکڑا اور مجھے کئی نیزے مارے تھے، نیزے مارنے کی وجہ سے میں اتنی زخمی ہو گئی ہوں کہ میرا جسم جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اور اللہ کی قسم اسی وجہ سے سیدہ زینب شہید ہو گئی تھی۔ پیارے نبی نے قبر کے اندر اتارا اپنی بیٹی سیدہ زینب کو اور ساتھ میں کہا لوگو تم گواہ رہنا، اللہ تو بھی گواہ رہنا، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا کہ میری بیٹی کو کوئی شہید کر دیتا یا کوئی تکلیفیں پہنچاتا یا کوئی نیزے لگاتا یا ان کے کوئی خون بہاتا۔ اللہ صرف ایک ہی ان کا قصور ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کے دکھ برداشت کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے، اور آپ کو پتا ہے اولاد جتنی بھی ہو، بیٹے 10 ہوں 15 ہوں، جتنے مرضی بیٹے آ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انڈیا کی ایک اخبار میں نے 1-1.5 سال پہلے پڑھی تھی، انڈیا کی اخبار، اس میں لکھا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک گاؤں کے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، اس کا کوئی دوست تھا دور دراز کا، وہ کوئی اکٹھے کاروبار کرتے تھے، وہ آ گیا کہنے لگا یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، میں اس کی چارپائی نہیں اٹھانے دوں گا، میں نے تو اتنے لاکھ روپے اس سے لینے ہیں، جب تک کوئی بندہ اس کے پیسے نہیں دے گا میں جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ بیٹے کھڑے تھے، بیٹے خاموش تھے، چارپائی کے پاس تھے، کوئی حامی نہیں بن رہا تھا۔ اللہ کی قسم بیٹوں کی تذلیل نہیں کر رہا، معاشرے کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، الا من رحم ربی، کئی بیٹوں کو بھی ہم نے ماں باپ کا بڑا فرما بردار دیکھا ہے۔ بیٹے خاموش، باپ کی چارپائی پہ کھڑے ہیں، وہ بندہ بار بار کہی جا رہا ہے میں نے اس بابے کی چارپائی کو نہیں اٹھنے دینا جب تک مجھے اتنے لاکھ روپے قرض ہے اس کی کوئی ذمہ داری اور حامی نہیں بھر لیتا۔ بیٹی گھر میں موجود تھی، بیٹی کو پتا چلا کہ میرا جو باپ ہے اس کی چارپائی کو کسی نے آ کے روک دیا ہے، کہتا ہے چارپائی نہیں اٹھنے دوں گا جب تک اتنے لاکھ روپے میرا قرض اس کا کوئی واپس نہیں کرے گا۔ بیٹی گھر سے دوڑتی ہوئی آئی، کہا یہ میرا کچھ سونا ہے، میرے زیورات ہیں، یہ زیورات آپ رکھ لیجئے اور اس کے علاوہ جتنے پیسے باقی آپ کے بچتے ہیں میں بعد میں آپ کو واپس لوٹا دوں گی اللہ کی قسم، لیکن میرے باپ کی میت کو ادھر رسوا نہ کرے، میری باپ کی میت کو اٹھنے دے۔ وہ بزرگ رونے لگا اور کہنے لگا بیٹا یہ میں نے اس بزرگ سے قرض لینا نہیں تھا، میں نے تو اس سے ڈبل لاکھ دینے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا اس کا حقیقی وارث کون ہے جس کو میں وہ قرض لٹاؤں۔ یہ لے بیٹا، یہ تو اپنے سونے کے گہنے بھی لے لے، یہ سونے کے زیورات بھی پاس رکھو، اور ساتھ میں اتنے لاکھ روپے میں نے اس بزرگ کے دینے تھے، اس کی حقدار اصل تم ہو۔ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کوئی فوتگی ہو گئی، ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوئی، وہاں پہ کوئی رونے کی آواز ہی نہیں تھی آ رہی، اور وہ بندہ مرا تھا جو بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا، اس کو اللہ پاک نے بیٹی دی ہی نہیں تھی۔ کسی نے پوچھا یہاں پہ کوئی روتا کیوں نہیں، یہاں پہ فوتگی ہوئی ہے سنا ہے، کہا اس کی اصل میں کوئی بیٹی نہیں تھی، اور بیٹے
تو آج آپ مر جاؤ، کل دوسرا دن ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا اور بیٹیوں کی بات کو ماننا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا، اور ان کے جناب اچھے کام ان کے لیے لباس کا فراہم کرنا، ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور آپ بہنوں سے، بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، ایک جنگ کا موقع تھا، 5 یا 6 ہزار کافر قیدی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، 5-6 ہزار قیدی۔ ادھر سے ایک خاتون آتی ہے، آ کے مسلمان صحابہ سے کہتی ہے، آپ اپنا جو سردار ہے نا، جو آپ کے لیڈر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کے کہیں کوئی عورت آئی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کہا ہمارے سردار عورتوں سے نہیں ملاقات کرتے، بات بتائیں کیا بات ہے۔ یہ کوئی آج کے نقلی پیر نہیں ہے، یہ صرف دم ہی عورتوں کو کرتے ہیں، ان کے پاس علاج ہی صرف خواتین کا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر پیروں کے پیر ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ہمارے جو پیر ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواتین سے ملاقات نہیں کرتے، بات کہیں۔ کہا مجھے ملنے دے، ان سے بات کروا دے میری۔ صحابہ ساتھ گئے، کہا اصرار کر رہی ہے، کہا لے کے آؤ، لے کے گئے، جا کے بات کی۔ کہا آپ تو اب سردار ہو گئے ہیں، بڑے لوگ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں ہمیں پہچانے کہ نہ پہچانے، میں شیمہ بنت حارث ہوں، میری ماں دائی حلیمہ وہ آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور بچپن کے اندر آپ جب چھوٹے سے ہوتے تھے میں آپ کی انگلیاں پکڑ کے آپ کو کھلایا کرتی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ورنہ دنیا میں لوگ عہدے مل جائیں، کرسیاں مل جائیں، عزت مل جائے، 4 لوگ سلام پیش کرنے لگ جائیں، 4 پیسے کے آ جائیں، لوگ اپنے سگے حقیقی بہن بھائیوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ وہ بولتی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے۔ کہا اگر آپ کو یقین نہ آئے، فکشف علی ذدی، اپنی بازو سے تھوڑا سا کپڑا اوپر کیا اور کہا یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بچپن میں ایک دفعہ میں آپ کو کھلا رہی تھی، آپ نے محبت کے عالم میں میرے بازو کے اوپر کاٹا تھا، آپ کے دانتوں کے نشان آج بھی آپ کی بہن شیمہ کے بازو کے اوپر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا اے میری بہن، یا اختی سال توتی وشفائی تو شفائی، اے میری بہن تو مانگ، کیا مانگتی ہے، تو حکم کر، کیا حکم کرنا چاہتی ہے، اللہ کا پیغمبر تیری بات کا انکار نہیں کرے گا، مانگ کیا مانگتی ہے۔ بہن کہنے لگی، شیمہ کہنے لگی میری پھر ایک ہی گزارش ہے، کہ وہ گزارش کو چھوٹی نہیں، گزارش بہت بڑی ہے، ہمارے قبیلے کے 5-6 ہزار لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس قیدی بن کے آگے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ ان کو رہا کر دے، میری یہی گزارش ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو میری بہن ہے، تو کہتی ہے 6,000 کافروں کو بھی ہم آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ آپ نے آزاد کر دیا، یہ دودھ کی بہن تھی پیارے پیغمبر کی، ان کے حق دیے، ان کی بات کو مانا، 6,000 قیدی آزاد کر دیے۔ آج تیری سگی بہن ہے، تیرا بھی باپ ایک ہے، اس کا بھی باپ وہی ہے، تیری ماں جو ہے اس کی بھی وہ ماں ہے، تو ان کے حقوق کو کھاتا ہے، اور شادیوں کے بعد ماں باپ کے مرنے کی دیر ہوتی ہے، وہ گھر میں آئیں، تیری بیوی تو جو سلوک کرتی ہے، تو خود بھی آنکھوں کو اٹھا لیتا ہے کہ تم آئے دن ہمارے گھروں کے اندر آ جاتی ہو۔ آج ان کے حقوق کھائے جاتے ہیں، اللہ کی قسم، بہنوں کے حقوق کھائے گئے، اور صرف یہ کہہ کے کھائے گئے، تیری جب شادی کی تھی ابا نے کہا تھا تیری شادی پہ ہم نے تجھے سامان اتنا دیا تھا کہ سارا حساب کلیئر کر دیا تھا، اب تیرا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمانے لگے، اتنی حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، من کان لہو ثلاثۃ بنات، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں، اچھی تعلیم کی، تربیت کی، پھر ان کی شادیاں کر دی، اللہ کے پیغمبر نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں وہ 3 بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی، اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کروا کے چھوڑیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں، اور حدیث اس طرح سے ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، اما عائشہ پریشان تھی، رو رہی تھی، پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ایک دکھ بھرا انداز میں نے ابھی دیکھا ہے۔ کہا کون سا انداز دیکھا ہے؟ کہا ابھی دروازے پہ دستک ہوئی، میں باہر گئی، ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی ننھی منی بیٹیاں تھی، بچیاں تھی اس کی، اور وہ بھوک سے بڑی پریشان تھی، وہ عورت بھی اس کی بچیاں بھی۔ سوال کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں اندر آئی، میں نے بھی گھر سارے میں تلاش کیا، ہمارے گھر بھی کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ کہا میں نے تلاش کیا، مجھے 2 کھجوریں 3 کھجوریں مل گئیں، میں نے تینوں کھجوریں اتاری اور میں نے جا کے اس عورت کو تھما دی۔ کہا میں نے دیکھا کہ اس عورت نے کیا کیا، ایک ایک کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی، اور تیسری کھجور ابھی خود کھول رہی تھی۔ بیٹیوں نے جلدی سے بھوکی تھی، جلدی سے ایک ایک کھجور کھا لی اور اپنی ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ ماں تھی نا، ماں نے کیا کیا، ماں نے اس کھجور کے بھی 2 حصے کیے، اپنی دونوں بیٹیوں کو تھما دی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ کے پیغمبر میں نے یہ واقعہ دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں کے متعلق کتنا آزمائی جاتی ہے۔ فرمایا عائشہ سن لے، یہ واقعہ صرف تو نے نہیں دیکھا، عرش بری سے رب العالمین نے بھی دیکھا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا ہے، میں اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی سے بات کر رہا ہوں، اللہ نے کہہ دیا ہے اس عورت کو بیٹیوں کی وجہ سے میں نے آزمایا ہے، اور اللہ کی قسم اس عورت کو بیٹیوں کی وجہ سے میں نے جنت میں عطا فرما دی ہے۔ فرمایا جس انسان کو، جس باپ کو بیٹی کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا، اس کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بیٹی کی پیدائش کے موقع پہ آزمایا گیا، بعد میں اس کو پڑھانے کے موقع پہ آزمایا گیا، اس کی تربیت پہ، اس کی خوراک پہ، اس کی رہائش پہ، اس کے لباس پہ جو خرچے آئے وہ برداشت کرتا رہا، فیکٹریوں میں جاتا رہا، حرام کما کے نہیں لایا، اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت اس کی، پھر اچھا رشتہ دیکھ کے اس کو دوسرے گھر میں ودا کر دیا۔ فرمایا ایسا انسان جو ہے میں اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دیتا ہوں، وہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے بعد لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 2 انگلیاں دیکھی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی تھی، ان میں کوئی بھی خلا موجود نہیں تھا۔ بیٹیوں کی پرورش کرنا بہت عظیم عمل ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوش ہونا یہ بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخری 2-4 باتیں کر کے بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ عرب کے اندر سب سے پہلے ایک شخص تھا عاصم بن قیس التمیمی، اس نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے عاصم بن قیس التمیمی، وہ کیسے؟ لمبا واقعہ ہے کہ اس کی بیٹی تھی، اس کی کہیں شادی ہوئی، شادی کے بعد ان دونوں خاندانوں کے آپس میں پہلے دشمنی تھی، وہ ان سے شادی ہو گئی، بعد میں ان کی صلح ہو گئی، اور یہ طے پایا، اس نے کہا یہ بیٹی ہماری واپس کر دو۔ پہلے دشمنی کے اندر بیٹی ادھر گئی تھی، کہا بیٹی واپس کر دو، تو اس کے شوہر نے کہا بیٹی آپ کے پاس جانا چاہے تو آپ لے جائیں، میرے پاس رہنا چاہے تو میں رکھتا ہوں۔ بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا میں اپنے ابا کے ساتھ نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ بیٹیاں وفادار نہیں ہوتی، اپنا اس نے منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد 8 بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہوئیں، 8 کو اس نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ اور پھر اسی کے خاندان کا ایک شخص اٹھا تھا، ساسا تمیمی،
وہ شخص اٹھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تحریک چلائی، اس نے کہا لوگوں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، ان کو جس بندے نے دفن کرنا ہوتا ہے وہ میرے پاس آئے، اگر کوئی رقم چاہیے اس کے پاس مال نہیں، مال کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کرتا ہے، میرے پاس آئے مال لے لے، بیٹیوں کو خدا کے واسطے دفن نہ کرے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے رکھنا ہی نہیں چاہتا وہ بیٹیاں مجھے دے دے لیکن اس کو ذبح نہ کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ کافر تھے، مکے کے مشرک تھے، جن کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ دو باتیں سوچتے تھے ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اس کو زندہ کو دفن کر دو یا پھر اس کو رسوائی کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کے رکھوں۔ فرمایا الا ساء ما يحكمون، یہ دونوں فیصلے بہت خطرناک ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بچیوں سے محبت کریں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں کو دیکھا کریں جو بیٹیوں اور بیٹوں دونوں سے ترس رہے ہیں، شادی کو 20-20 سال گزر گئے ہیں اور کسی کی لے کے بیٹیوں کو پال رہے ہیں، ان کو دیکھ لیا کریں۔ اگر کہیں آپ کو محسوس ہو کہ بیٹیاں 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹی 4 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا کر دی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیا کریں اور سوچا کریں کہ یہ بیٹیاں اتنی ہی کوئی زحمت بری چیز ہوتی اللہ کبھی بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عطا فرماتا۔ آپ کو اللہ نے دی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی ہوئی تھی، آپ ان کے حق بھی دیں، زندگی کے اندر ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، کبھی بھی بچوں کو بیٹوں کو وہ زیادہ لاڑ پیار نہ دیں جو آپ بیٹیوں کو نہیں دے سکتے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کھڑا تھا، اس کے پاس اس کے 2 بچے آئے، ایک بیٹی تھی ایک بیٹا تھا، اس نے بیٹے کو اٹھ کے بڑے گلے سے لگایا، چوما پیار کیا، بیٹی آئی اس کو بس پکڑ کے ایسے سائڈ پہ کر دیا، کہا اللہ کی قسم تو نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے بلکہ تو نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ آپ تو بیٹی سے پیار کرتے، بیٹی کے بیٹوں سے بھی آگے پیار کیا کرتے تھے۔ حسن و حسین سے کتنی محبت تھی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نبی پاک کے گھر میں گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ جلدی سے باہر آئے، میں نے دیکھا آپ نے چادر لی تھی، سردی کا موسم تھا، آپ کے دونوں جانب کچھ موٹا موٹا نظر آ رہا تھا، چادر اوپر تھی، میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے چادر کو اٹھایا، فرمایا دیکھ لو ہما ریحانۃ یا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی میرے پھول ہیں اور جنت کے اندر بھی یہ میرے پھول ہوں گے۔ کہا چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک بچی اٹھائی ہوئی ہے، بیٹی اٹھائی ہے، آپ بیٹیوں کی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت امامہ الباہلی، حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، آپ نماز پڑھ رہے، بچی کو اٹھایا ہوا ہے، آپ قیام میں جاتے بچے کو اٹھاتے، آپ جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے بچی کو نیچے رکھ دیا کرتے تھے، آپ اتنی بچوں کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کے بچے ہیں حسن و حسین، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علم کے مطابق 2 دفعہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے آپ ممبر سے نیچے اترے ہیں۔ ایک موقع صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک بدو آیا تھا دیہاتی، اس نے آ کے سوال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے درمیان روکا تھا، آپ جمعے کا خطبہ چھوڑا، ایک کرسی لگائی، نیچے بیٹھ گئے، سارے لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے، اس نے 2-3 سوال کیے، آپ نے سوالوں کے جواب دیے، اس کو تسلی ہوئی، آپ واپس آ کے خطبہ شروع کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، اور دوسرا موقع وہ تھا جب ایک جمعہ کے موقع پہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لڑکھڑاتے ہوئے آئے، سرخ رنگ کے جبے پہنے تھے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہو سکا کہ میری بیٹی کے بیٹے گر رہے ہیں، آپ ان کو اپنے بیٹے کہا کرتے تھے، آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے ممبر کو چھوڑا، دونوں بچوں کو اٹھایا، ایک کو دائیں ایک کو بائیں، دونوں کو اٹھا کے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے جمعے کے خطبے کو مکمل فرمایا تھا۔ بیٹیوں کے حق بھی ان کو دیں۔ بڑے سارے لوگ ظلم کرتے ہیں، بیٹیوں کے حق نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں کہ جی ہماری بہنیں کہتی ہیں ہم نے نہیں لینا، ہم نے اپنے بھائیوں کو تحفہ دے دیا، ہم نے بھائیوں کو دے دیا، ہم نے بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندو آپ بھی تو کوئی مثال قائم کرو نا، کبھی ایسا بھی کرو کہ بھائی بہنوں کو چھوڑ دیں، بھائی کہیں کہ میری بہن ہم نے کچھ نہیں لینا، ساری دنیا کی بہنیں اپنے بھائیوں کو دیتی ہیں، میں بھائی ہوں نا، جب میرا بھی سارا حصہ تو لے لے، دیکھتا ہوں اس طرح کا کون
کرتا ہے اس طرح کا بڑا جگرا، لیکن اس طرح کا اگر نہیں کر سکتے، اسلام کہتا ہے ان کے حق ان کو ضرور دو، ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، آپ کی بہنوں کے ہاتھ ہوں گے، آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے، وہ پکڑیں گی اور پوچھیں گی بتاؤ مجھ کو، میری اولاد کو اس وراثت سے کیوں تم نے محروم کیا تھا جس کا حصہ دار رب العالمین نے ہمیں ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اس گھنونا فعل کہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان ہونا، اللہ تعالیٰ معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔